وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ نماز باجماعت کا سلام پھیر کر امام کا مقتدیوں کی طرف منہ پھیر کر بیٹھنا کیا یہ سنت ہے؟ دیکھیں کہ احادیث صحیحہ مرفوعہ متصلہ کے مطابق سلام پھیر کر امام کا اپنے مقتدیوں کی طرف منہ پھیر کر بیٹھنا بلا شک و شبہ سنت ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا صلی صلاۃ اقبل علینا بوجہہ، یہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 117 پر روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز ادا فرما کر سلام پھیرتے تو اپنے چہرہ انور ہماری طرف کر لیتے تھے۔ ایسے ہی زید بن خالد الجہنی بیان کرتے ہیں کہ صلی علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاة الصبح بالحدیبیہ على اثر سماء كانت من اللیلہ فلما انصرف اقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 117 پر یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر ہم کو صبح کی نماز پڑھائی اور اس رات بارش ہو چکی تھی۔ آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف منہ کیا اور فرمایا، کیا تم جانتے ہو تمہارا رب کیا فرماتا ہے؟ آگے وہ مکمل حدیث ہے۔ ایسے ہی صحیح بخاری کے جلد نمبر 1 میں ایک اور روایت بھی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ بھی تقریباً اسی مفہوم کی روایت ہے۔ اور ایک اور روایت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز سے شیطان کو حصہ نہ لگائے کہ خام خواہ نماز پڑھ کر داہنی طرف سے ہی منہ پھیرنے کو ضروری سمجھ بیٹھے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر بیشتر بائیں طرف سے پھرتے دیکھا تھا۔ تو یہ روایت جو ہے سنن نبی داود میں ہے، باب کیف الانصراف من الصلاۃ۔ ایسے ہی براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھتے تو ہم آپ کی دائیں جانب کھڑے ہوتے تاکہ آپ نماز پڑھا کر سلام پھیر کر ہماری طرف سے نمازیوں پر متوجہ ہوں۔ حضرت یزید بن اسود جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کیا، یہ آپ کا آخری حج تھا۔ آپ نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی، سلام پھیر کر آپ نے بیٹھے بیٹھے ہماری طرف اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ ایسے ہی حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک رات ہم عشاء کی نماز کے لیے نصف رات تک آپ کا انتظار میں بیٹھے رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ہم کو عشاء کی نماز پڑھائی، پھر آپ نے سلام پھیر کر ہماری طرف اپنا چہرہ مبارک کیا، گویا میں آپ کے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی کی چمک اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو ان احادیث صحیحہ سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کر سلام کے بعد اپنا چہرہ انور نمازیوں کی طرف کر لیا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امام کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ بھی سلام پھیر کر اللہ اکبر استغفر اللہ 3 دفعہ اور اللہم انت السلام و منک السلام پڑھ کر اپنا منہ نمازیوں کی طرف پھیر کر بیٹھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں کرتے تھے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو حافظ ابن حضرت رحمہ اللہ ارقام فرماتے ہیں کہ سلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک نمازیوں کی طرف اس لیے کرتے تھے تاکہ ان کو اس مسئلہ کی تعلیم دیں جس کی ان کو ضرورت ہو چکی ہے، کیونکہ اگر امام بعد السلام قبلہ رخ ہی بیٹھا رہے تو بعد میں آنے والے کو تو یہ غلطی لگ سکتی ہے کہ ابھی تک امام تشہد میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا
کہ اگر دائیں جانب کے صحابہ سے کوئی بات کرنی ہوتی تو دائیں جانب سے صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے، اور اگر بائیں جانب مقتدیوں سے کوئی کام یا بات کرنا ہوتی تو بائیں طرف سے نمازیوں پر متوجہ ہوتے۔ بہرحال پیش امام جو ہے وہ بعد السلام دونوں جانب سے اپنے نمازیوں کی طرف منہ پھیر کر بیٹھ سکتے ہیں، اور یہی سنت ہے۔ قبلہ رخ بیٹھا رہنا اگرچہ جائز کہا جا سکتا ہے، مگر یہ دائمہ سنت نہیں ہے، بلکہ دائمہ اور اکثری سنت نمازیوں کی طرف منہ پھیر کر بیٹھنا ہے۔ دائیں جانب سے پھرنا لازم قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سنت پر عمل درآمد کی توفیق عنایت فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔